خوش آمدید کرتا ہوں. جتنے لوگ مجھے دیکھتے ہیں ان کے لیے خدا کی میں شکر گزار کرتا ہوں، اور خاص طور پر میں شکر گزار ہوں سرونٹ آف گاڈ اپوسٹولک چرچ UAE پاسٹر ہینری سیسل کو کی اہمیہ ان کے بچوں اور وہ کلیسیا جو خدا نے ان کے سپرد کی ہے کہ وہ ان کی گلا بانی کرے. تو میں نہایت شکر گزار ہوں خدا کا کہ آج یہ موقع ملا ہے کہ ان کے ساتھ مل کر مسیحی خاندان میں پیغام میں آپ تک پہنچا سکوں جو خدا نے میرے دل میں ڈالا ہے. تو میں خدا قدوس کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اس نے یہ موقع دیا اور آپ کے درمیان میں خدمت کرنے کے لیے اس شرط عنایت کیا ہے. تو میں دل کی گہرائیوں سے خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جتنے بیٹے بیٹیاں بہن بھائی مجھے دیکھتے ہیں میں ان سب کے لیے شکر گزار ہوں. پاکستان کی کلیسیا کی طرف سے اور نیوزی کلیسیا کی طرف سے ہم آپ کو اپنا سلام پیش کرتے ہیں. اور ساتھ ہی میں بڑا شکر گزار ہوں کہ یہ موقع کوئی حادثہ نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف سے یہ ایک موقع ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے کہ ہم آپ خدا کے کلام کو دیکھ سکیں. تو میں ایک چھوٹی سی دعا کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کا آغاز کریں گے کہ اس پیغام کو بتایا ہم کیا کر سکتے ہیں. آئے پھر سر کچھ کہنے ہم آنکھیں بند کریں گے. آسمان خدا میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر گزار کرتا ہوں. تو جو زندہ خدا ہے، قدوس خدا ہے، مہربان خدا ہے، پاک خدا ہے. خدا آج اپنے نام کی خاطر، اپنے جلال کی خاطر، اپنی قدرت کو ظاہر کرے اور جو بات نے ہماری دل میں رکھی ہے خدا وہ بات میرے لوگوں تک پہنچے. جو جس کی بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، خاندان کے لیے، لوگوں کے لیے، خادموں کے لیے ہے خدا اس تک پہنچے اور اس کی زندگی پر بڑا جلال ظاہر. ہر طرح کی تاریخی ناپاکیوں کے اختلاف کے خلاف ہے ان یسوع کے نام سے حکم دیتے ہیں کہ وہ دور ہو جائیں. خدا کی سارا عزت سارا جلال ہم کو دیتے ہیں یسوع کے نام میں دعا مانگتے اور آمین. سو جو پیغام کو عنوان آپ دیکھتے تھے اور وہ ایک بار میں پھر دہراؤں گا تاکہ آپ اس پیغام کو دیکھ سکیں کہ ہم کیا بات خدا نے ہمارے دل پر رکھی ہے. خدا کے کلام کا عنوان میرے دل پر خدا نے رکھا ہے وہ ہے دعا کی فضا میں سانس. آج بڑا پرابلم یہ ہے کہ لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں تو اس کی فضا کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی فضا کیا ہے. حالانکہ لوگ میریکلس کر رہے ہیں اور منافی کر رہے ہیں، نبوت کر رہے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں، لیکن فضا کیا ہے. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ارلی چرچ میں اور آج کی چرچ میں ایک بہت بڑا اختلاف یہ ہے کہ وہ اس فضا کو، اس بات کو نہیں جانتے کہ ارلی چرچ کس طریقے سے اس فضا میں کام کر رہا تھا. تو اس پیغام کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ کے ساتھ شروع کرتا ہوں کہ پولس نے کہا کہ بلا ناغہ جو ہے وہ دعا. کئی دفعہ کئی پریچر، کئی ٹیچر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو پولس نے کہا ہے بلا ناغہ جو ہے وہ دعا نہ کریں، یسوع مسیح نے کہا. اور یہ بات کہہ کر وہ کلیسیا کو دعا جیسی بڑی سچائی سے جو ہے وہ روک دیتے اور انہیں فضل کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ گویا فضل جو ہے یہ کوئی چیپ چیز ہے، کوئی سستا فضل ہے. سو میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بلا ناغہ دعا جو ہے یہ صرف پولس نے کہا، یسوع نے تو نہیں کہا. تو آج میں آپ کو یہ بتاؤں اگر کوئی بھی پریچر یا ٹیچر یہ بات کہتا ہے کہ یہ پولس نے کہا تو دوسرے لفظوں میں وہ صحیفوں کا انکار کرتے ہیں. دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب ہے کہ پولس کی خدمت، اس کے خطوط کا وہ انکار کر رہے ہیں. سو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ کتاب مقدس میں یہ بات لکھی ہے، کلام میں یہ بات آئی ہے کہ ہر ایک صحیفہ اس کے الہام سے ہے، اس کے کلام سے ہے. اور کیا
یہ جب بات کرتے ہیں کہ بلا ناغہ دعا جو ہے یہ پولوس نے کہی ہے تو لہٰذا مسیح نے ایسا نہیں کہا. تو میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں یسوع مسیح نے کہا نہیں، یسوع مسیح نے کر کر دکھایا ہے. یسوع مسیح کی دعائیہ زندگی پر غور کریں تو وہ صبح سویرے دعا کرتا ہے. یسوع مسیح کی دعائیہ زندگی پر غور کریں تو وہ جھیل پر دعا کرتا ہے، وہ پہاڑوں پر دعا کرتا ہے، وہ صلیب پر دعا کرتا ہے. وہ جو ہے جس بات کی شاگردوں نے اس کی زندگی میں خواہش ظاہر کی ہے وہ خواہش یہ ہے، جو چیز شاگردوں نے ان سے سیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں دعا کرنا سکھا. اور یسوع مسیح ہے جو باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہمارے لیے شفاعت کر رہا ہے. یسوع مسیح ہے جو متی کی انجیل اس کے 6 باب میں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اپنی کوٹری میں جا اور جب تم دعا کرو تو اس طرح کیا کرو. میرے پیاروں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کی دعائیہ زندگی کی سبب سے جو بات کو شاگردوں نے کہی، انہیں یہ تڑپ ملی، یہ بھوک ملی، یہ پیاس ملی کہ ہمیں دعا کرنا سکھا. آج اس بات کو لے کر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دعا کی فضا میں شاگردوں نے، ارلی چرچ نے سانس لیا، اور دعا کی فضا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ دعا کی فضا کے اندر تھا. آج میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ سو آئیں آج اس بات کو لے کر ایمان کی کتاب سے میں اس بات کو شروع کرتا ہوں کہ جو ہی یسوع مسیح نے کہا تو شاگرد جو تھے وہ ایمان کی کتاب میں دعا میں ہے. کیا لکھا ہے؟ ایمان کی کتاب پہلا باب اس کی 14ویں آیت اگر کوئی پڑھ لیجیے. ایمان پہلا باب اس کی 14ویں آیت. یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع مسیح کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک ہی محبت دعا میں مشغول ہے. آمین. آپ نے دیکھا کہ اگلی چرچ کا آغاز جو ہے، انتظار جو ہے وہ دعا میں ہے. اب وہ دعا کر رہے تھے. 120 کی جماعت تھی، اس میں ڈسائپل تھے اور وہ دوسرے شاگرد بھی تھے، اور یسوع کی چند عورتیں تھیں. یسوع کی ماں مریم تھی، خدا کی ماں نہیں، یسوع کی ماں ہے جو بشریت میں اس کی ماں تھی. اور آگے لکھا ہے خداوند کے کلام میں کہ اس کے بھائی تھے. وہ بھائی جو مریم سے پیدا ہوئے، اور یہ وہ لوگ تھے جو اس جگہ پر دعا میں مشغول تھے. اب یہ دعا کی فضا میں سانس لے رہے تھے. ان کو کہا گیا تھا کہ روح القدس کا انتظار کرو، لیکن یہ کیسے انتظار کر رہے ہیں؟ دعا میں یہ انتظار کر رہے ہیں. اب اس سے پہلے کہ ہولی اسپرٹ جو ہے وہ نزول میں آتا، اس سے پہلے کہ ہولی اسپرٹ جو ہے وہ زندگیوں پر آ کر ٹھہرتا، اس سے پہلے کہ ہولی اسپرٹ سے وہ بھر جاتے، وہ غیر زبانیں بولنے لگتے اور ان کی زبان کی آگ سے تقدیس ہو جاتی اور وہ جلال میں آ جاتے اور وہ روح میں استعمال ہونے لگتے، تو وہ دعا کر رہے تھے. اب جو ارلی چرچ پر روح القدس نازل ہوا، وہ اس سے پہلے کہ روح القدس نازل ہوتا وہ دعا کر رہے تھے. اب دیکھیے یہ روح القدس کا نزول جو ہے یہ دعا کی فضا میں ہو رہا ہے. آج مجھے نہیں پتا کہ لوگوں کو کون سا روح جو ہے وہ ٹچ کرتا ہے، وہ کون سی اسپرٹ ہے. حالانکہ دیکھیں یہ پہلے دعا میں ٹھہرے ہیں اور ان کو جو روح ملا، ایمان کی کتاب اس کے پہلے باب میں پڑھے تو ایسا روح ملا جو ان پر آ کر ٹھہرے. جو دعا میں ٹھہرے تھے ان پر بھی ٹھہرنے والا روح مل گیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ وہ روح ہے جو اب تک تمہارے ساتھ جو وفادار رہے گا. اب آج میں نے دیکھا ہے لوگ دعا میں نہیں ٹھہرتے اور ان کو روح مل جاتا ہے اور پھر وہ جلدی سے چلا بھی جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا کی فضا میں روح القدس کے نزول کا تجربہ نہیں کر پائے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں جب روح القدس کا نزول زندگیوں میں ہوتا ہے اور جب وہ دعا کی فضا میں کسی خاندان پر، کلیسیا پر روح القدس اترا ہوا ہوتا ہے، اس اسپرٹ کی خوشبو اور وہ مسیح کا مکاشفہ، مسیح کا جلال، وہ آگ سے بھرا، جلال سے بھرا ہے. میں نہیں چاہتا کہ میں اب یہاں پر یہ بات کروں کہ یہ روح کس قدر وہ قدرت سے تھا اور وہ سب کے سب جو تھے وہ روح سے تھے. سب کے سب وہ غیر زبان بولنے لگے اور سب جو ہے آگ سی پھٹتی ہوئی زبانوں کا ان کو تجربہ ہوا. اور یہ تھا وہ کس طریقے سے دعا میں
اس کی فضا میں انہوں نے اس روح کو حاصل کیا ہے. سو اپنی چرچ کا آغاز جو ہے وہ دعا میں ٹھہرنے سے، اور دعا میں ٹھہر کر ٹھہرا ہوا روح جو آسمان سے آیا ان پر ٹھہر گیا. سو آج جلدی سے روح آتا ہے اور پھر جلدی سے چلا جاتا ہے، اور پھر پتہ نہیں ہوتا کہ وہ روح کہاں گیا ہے. سو شاگردوں نے دو مختلف موقعوں پر دعا مانگی. ایک یہ تھی کہ اس کے آسمان پر جانے کے بعد انہوں نے دعا مانگی، اور اس کا جواب عید پینتیکوست کے طور پر تھا. اب آپ دیکھیے کہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، فرسٹ یو ایکٹ آف پرے دین یو ول سی ریئیکٹ آف پرے. چرچ جو ہے وہ دعا کے ایکشن میں ہے، وہ دعا کے عمل میں ہے، وہ دعائیا زندگی میں. اس سے پہلے ہولی اسپرٹ کو مانتے وہ دعا میں ہے، اور پھر دعا کا اثر یہ ہوا، دعا کا جواب یہ آیا کہ روح القدس نزول میں آیا. یہ دعا کی فضا میں روح آیا، اور جب دعا کی فضا میں آیا، دعا کے ٹھہرنے میں جب روح آیا تو پھر روح القدس ان پر ٹھہرا، اور جب وہ ٹھہرا تو انہوں نے اس نے پوری دنیا کو شیک کر رکھ دیا. اور دیکھیں کیسے عجیب کام اس جگہ پر روح القدس کے وسیلہ سے ہوئے. جب دعا میں روح القدس اور دعا کی فضا میں جب روح القدس ہم حاصل کرتے ہیں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. اور دوسرا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دعا کی فضا میں وہ کیا کر رہے ہیں. جو ہی آگے بڑھے تو ان کا ایک شاگرد تھا جو یہودا کا جانشین انہوں نے چننا تھا، تو اس کی رہنمائی کے لیے بھی انہوں نے دعا کی. اور اس سے پہلے وہ پورا ڈالتے وہ دعا کرتے ہیں. اور آج ہم نے دعا کو بڑا آسان لیا ہوا ہے، اور میں اور آپ سمجھ کے ہمیں دعا پسند کرتے ہیں. اس لیے میں نے آج آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی اپنی دعائیا ریکویسٹ دینا چاہتا ہے وہ ضرور آن لائن اپنی پریئر ریکویسٹ لکھے. ہم آخر ان کے لیے دعا بھی کریں گے. اور آج آپ دیکھیے کہ دعا کی فضا میں ارلی چرچ کیسے موو کر رہا تھا، اور ان کے پاس روح کچھ دعا کے جواب میں تھا. اور انہوں نے قرآن ڈالا اس شخص کے لیے اس دعا کے بعد. اور دعا کے بعد جب انہوں نے قرآن ڈالا، وہ دعا میں مشغول تھے، تو وہ کس کے نام کا نکلا وہ کہیں پر بھی نہیں بتایا گیا. لیکن کوئی پولوس جو تھا وہ اس جگہ پر آنا چاہیے تھا، یہودا اسکریت کی جگہ پر. یا یہ دو لوگوں میں سے ایک شخص کا جو نام دیا یہ قطعاً نہیں تھا کہ وہ کوئی غلط نام تھا، بلکہ یہ دعا کے جواب میں تھا. اب دیکھیے ان کی زندگی میں روح القدس دعا کی فضا میں اترتا ہے، نزول اس کا آتا ہے. اور اسی طریقے سے نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی روح القدس کے ساتھ اس کا چناؤ بھی جو ہے وہ دعا کی فضا میں ہوتا ہے. آج میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ نے چناؤ سے پہلے کتنی دعا، آپ نے پاک روح سے پہلے کتنی دعا، آپ نے کچھ بھی کرنے سے پہلے آپ کی دعائیا فضا میں کیا یہ کچھ ہو رہا ہے یا ایسا نہیں ہے. سو جب لوگ عید پینتیکوست کے دن ایمان لے کر آئے تب کیا ہوا آپ کو پتا ہے. دوسرے باب کی 44ویں آیت میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں. 43ویں آیت میں دیکھیں کہ جتنے لوگ ایمان لے کر آئے تھے، ایک روح کا نزول، ان کا چناؤ، یہ دعا کی فضا میں ہو رہا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا ہے آپ دیکھیں ایک بڑی جو اس پر ایمان لے کر آئی یہ کیا کر رہی تھی. یہ بڑی تھی کوئی دوسرے بات کی اور یہ پھولوں سے قریب پانے اور حفاظت کرنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے. واہ، یہ دیکھیں رسول، شاگرد، مریم، چند عورتیں، اس کے بھائی، دعا کی فضا سے لگے باتیں وہ کچھ میں، اور جب چناؤ کرنے کے تب بھی وہ دعا کرتے ہیں. اور اس کے بعد کیا آتا ہے، جو لوگ بچے ہیں ان پر بھی کوئی فضا، کوئی ایٹموسفیئر، کوئی جو ہے مسا انائٹنگ ان پر ٹھہر گئی، اور وہ کیا تھے، دعا میں مشغول رہے. اب بھی کتنے لوگ تھے، چرچ کے لوگ بھی، اور 3000 لوگ جو ان میں ملے ہیں وہ بھی ہیں. تو کیا ہوا ہے، دعائیا رفاقت حاصل ہوتی ہے. یہ دعائیا رفاقت میں قائم رہے. آج ابلیس نے نہ صرف خادموں کی، نہ صرف ایمانداروں کی اور دعائیا میٹنگ کو چھین لیا ہے، بلکہ آج چرچز میں سب سے زیادہ لوگ جو
शौकीन हैं वो बुध मीटिंग है, मंगल मीटिंग है, जहाँ पर हीलिंग्स होती है, जहाँ पर शिफा का काम होता है, और लोग बदन की ख्वाहिश के पीछे हैं। लेकिन अर्ली चर्च को आप देखें कि वो दुआ करने में मशगूल थे, दुआ कर रहे थे, ये उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा एहसास था, और वो सब के सब दुआ की फिजा में आगे बढ़ रहे थे। मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ, आज आप और मैं दुआ करना सीखें। शागिर्दों की ख्वाहिश थी, और उसके बाद उन्होंने आगाज जो है वो दुआ से किया, और उनकी कामयाबी को अगर आप देखें, और अगर आप अर्ली चर्च को देखें, तो वो दुआ की फिजा में कुछ हो रहा है। जब उन्होंने दुआ का माहौल बनाया है, जब वो दुआ के माहौल में थे, तो दुआ के माहौल में रूह कुद्स है, दुआ के माहौल में खुदा डाला चुनाव होता है, और यहूदा का जानशीन उसकी खाली जगह को पुर किया जाता है, और फिर आगे आते हैं 3000 लोगों को, सब लोग दुआ में मशगूल थे। क्या जबरदस्त फिजा है। आज मैं आपको बताऊं, बंदा बंदे ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ है, बंदा बंदे के स्टेटस ਨੂੰ देखता है, बंदा बंदे के कद को पता नहीं क्या कुछ को वो देखता है। लेकिन काश आप जब किसी शख्सियत से मिले, आप जब किसी कलीसिया से मिले, आप जब किसी घराने खानदान से मिले, तो आप उसकी फिजा को चेक कीजिए, और उस फिजा में क्या है। वो दुआ की फिजा में ये सब कुछ कर रहे थे, दुआ की फिजा में वो सांस ले रहे थे। ना सिर्फ ये, बल्कि एक और बात जो मेरे दिल में है कि अगर आप देखें, जब ये दुआ में मशगूल थे, तो पतरस और यूहन्ना रिहाई के बाद ईमान और दिलेरी की बात है। इनके पास मैं देख रहा था कि जो कुछ था है दुआ की फिजा में, जबरदस्त वो दुआ कर रहे थे, तो उसकी फिजा में ये सब कुछ हो रहा था। अगर आप हवाला पढ़ें ईमान की किताब, उसका चौथा बाब और उसकी 29वीं आयत को हम देखें, पतरस और यूहन्ना वो क्या कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। और आज कलीसियाओं का ईमान ही नहीं है दुआ पर, इसलिए वो दुआ मीटिंग पर नहीं आना पसंद करते, इसलिए वो कलीसिया में रहकर तावीज़ों पर, धागों पर, लोगों पर, लाठियों पर। अरे मेरे प्यारों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, लोगा दे तवीज़ नहीं चलते, लोगा दे कहते हैं लोग लाठियाँ नहीं चलती। लेकिन जब क्रिश्चियन दुआ करता है, तो देखिए क्या कुछ उसकी फिजा में जो है किस कदर लपेट में आ जाता है। जी पढ़िए ईमान चौथे बाब की 29वीं। अब है खुदावन उनकी धमकियों को दे, और अपने बंदों को ये तौफीक दे, और अपने बंदों को ये तौफीक दे जो तेरा कलाम कमाल से दिलेरी के साथ सुनाए, कि वो तेरा कलाम कमाल दलेरी के साथ सुनाए, और तू अपना हाथ दिखा देने को बढ़ा। आमीन। आपने देखा कि पतरस और यूहन्ना अब दुआ में झुके हुए हैं, और वो दुआ की फिजा में सांस ले रहे हैं। ये रसूल थे, ये अपोस्टल्स थे जो दुआ कर रहे हैं दलेरी के लिए, ईमान के लिए। असी कहने ईमान वाज असी कहने बंदे दलेर हो जाओ। लेकिन हमने कितनी दुआ की है कि उस दुआ के लिए हम कितना ठहरे ईमान की बढ़ने के लिए और दलेरी के लिए। पौलुस और पतरस और यूहन्ना जो है वो रिहाई के बाद जो है वो दलेरी की दुआ करते हैं, और कहते हैं कि इनकी धमकियों को देख। आप अपने दुश्मनों को तावीज़ कराना चाहते हैं, आप अपने दुश्मनों के साथ लड़ना चाहते हैं, नो, जरूरत नहीं है। आओ मैं और आप दुआ की फिजा में सांस लें, ताकि हम ईमान हमारी जिंदगी में काम करना शुरू करें, दलेरी काम करना शुरू करें, हमारे दुश्मनों के खिलाफ रूह कुद्स की कुदरत जो है वो काम करना शुरू करे। मेरे प्यारों, देखिए इसका जवाब क्या हुआ है कि वो दुआ मांगते हैं, और इसका नतीजा सुनिए क्या हुआ, उसका रिएक्शन देखिए क्या हुआ, दुआ का असर देखिए क्या हुआ। दुआ की फिजा में ये सांस ले रहे थे, तो देखिए कि किस कदर उनकी जिंदगी में ये काम हुआ। उसका आंसर जो है वो चौथे बाब की 21वीं आयत में आया है कि क्या कुछ उनकी दुआ के असर में आ गया है। आइए देखिए कि क्या लिखा है चौथे बाब की 21वीं आयत। हाँ जी, 31वीं जिसे हम कहते हैं। जब वो दुआ कर चुके, जब वो दुआ कर चुके, देखिए इस दुआ का माहौल है, वो दुआ से भरे हुए हैं, दुआया माहौल में थे, उन्होंने दुआ कर ली, फिजा कायम हो चुकी। लेकिन उस फिजा में क्या हो रहा है,
اس دعا کے اثر میں کیا ہو رہا ہے وہ دیکھیے، دعا میں موو کر رہے ہیں. جی پڑھیے کیا لکھا ہے. کر چکے، جب وہ دعا کر چکے. ہاں جی، ہیلیلویا. جس مکان میں وہ جمع تھے وہ ہل گیا. میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے کہ آپ دعا کریں جس جگہ پر آپ ہیں، یہ ہے اصل دعا کا کہ وہ جگہ جو ہے وہ ہل جائے. آپ اس کے اندر ہیں، یہ دعا کی فضا میں ہوا ہے، یہ دعا کی سانس لینے میں ہوا ہے. وہ دعائیا سانس رکھتے تھے اور وہ دعا کرتے تھے کیونکہ انہوں نے یسوع سے یہی کہا تھا ہمیں دعا کرنا سکھا. اور آج لوگ بھی کہتے ہیں پریچر، پال ٹیچر کہتے ہیں کہ جی ابھی یسوع نے کیا پلانا تھا، اور جو کہ پولوس نے کہا کہ پلانا تھا جو ہے وہ دعا کرو. یسوع نے تو نہیں کہا. ارے یسوع کی دعائیا زندگی کو دیکھ کر یہی لوگوں نے کہا تھا ہمیں دعا کرنا سکھا. تو جب انہوں نے دعا کی تو وہ جگہ شیک ہو گئی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہلا دیں دنیا کو تو پھر آؤ ہے اور آپ دعا کے ساتھ کے ساتھ. ارے چرچ کی فضا، ایمانداروں کی فضا آج جو ہے وہ دعا سے خالی ہو چکی ہے، اس لیے کوئی نہیں ہلتا. اچھا ہوں آپ پہ ہلانا پہنا کہ بھائی آپ پریئر کریں بندے کے بندے میں کہ نہ مکان ہلن شروع ہو جائیں گے، کوئی سینہ ہلنے شروع ہو جائیں گے، بڑی بڑی بادشاہتیں ہل جائیں گی. یہ کسی سے نہیں ہوا، انہوں نے صرف دعا کی فضا میں سانس لے رہے تھے. جڑا نا کبھی کے زلزلے ہلاندے نے، سنے میری بات، اگر دنیا کے گھر اور مکان اور پہاڑ یا تو زلزلے ہلاتے ہیں یا پھر کرسچن کی دعا. آگے دیکھنے کیا ہوا، لکھا ہے وہ مکان ہل گیا اور وہ سب روح قدس سے بھر گئے. اور روح قدس سے بھر گئے، ہولی اسپرٹ سے، پاک روح کی قدرت سے بھر گئے. کیونکہ پاک روح کی قدرت جو ہے یہ ان کو کیا کر رہی تھی، چھو رہی تھی. پاک روح کی قدرت جو ہے سے یہ بھر گئی. پھر ہولی اسپرٹ ان کی زندگی میں، یہ دعا کی فضا میں پاک روح ہے. ساری فضا مجھے نہیں پتا کہ کیسی ہے، اپنی فضا سے ہلا رہے ہیں لوگوں نے، اپنی فضا سے. اگر یہ پاک روح نہیں ہے تو پھر ادر اسپرٹ ہے. جب پاک دعا کی فضا میں کس کی طرح. تیسرا کام سنیے یہاں پر کیا ہوا، اور خدا کا اور وہ سب روح قدس سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے. یہ بات کیا مانگی تھی انہوں نے، دعا میں انہوں نے دلیری مانگی اور لکھا یہ خدا کے کلام کو دلیری سے سناتے رہے. ہیلیلویا. یہ کنٹینیو ہو گئے اور یہ رکے نہیں اور یہ دعا کرنے لگے. دعا میں یہ دلیر ہو گئے. اور یہ دلیری کہاں سے ملنے لگی، کیا اس دعا کا ریئیکشن کیا ہے. جب یہ پریئر ایکشنز میں تھے، جب اس سے پہلے یہ ریئیکشن ہوتا، اس سے پہلے یہ دعا کی فضا انہوں نے قائم کی. دعا کی فضا میں انہوں نے سانس لینا شروع کیا اور دعا نے ان کے مکان ہلا دیے. تو روح کچھ سے بھر دیا اور روح کچھ نے ان کو دلیری سے بھر دیا. دیکھیے یہ ان کے پاس دلیری دعا کا اثر ہے. ان کے پاس جو ہے روح کچھ وہ دعا کی فضا میں ہے. ہمارے پاس آج جو کچھ ہے وہ کیا ہے. میں تھوڑا سا آگے بڑھے گا، آپ کو بتاؤں ارلی چرچ دعا کی فضا میں موو کر رہا ہے. ہم کہیں یہاں وہاں نہیں جائیں گے، ہم ایمان کی کتاب میں ہی چلتے چلیں گے. اور اگر میں پوری بائبل میں سے آپ کو بتاؤں جو آج آپ یہ پیغام سن لیں گے تو میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ چاہے دعا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، لیکن آج سے آپ کا دعا پر اتنا یقین ہو جائے گا کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے دعا کریں گے. ارے میرے پیاروں، دعا میں رسول بیٹھے ہیں، دعا میں یسوع کے بھائی بیٹھے ہیں، دعا میں یسوع کی ماں بیٹھی ہے، دعا میں وہ چند عورتیں بیٹھی ہیں. نا تو بھی بیٹھے ہوں گے کہ میرے اور آپ کے پاس دعا کے لیے ٹائم ہی نہیں. اس لیے جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں چرچ میں، کلیسیا میں، کوائروں میں جاتے ہیں تو وہ دعا کی فضا کے بغیر ہی، کیونکہ انہوں نے سور سیکھ لیا ہے، انہوں نے تاج سیکھ لیا ہے، انہوں نے علم الہیات سیکھ لی ہے، انہوں نے میری طرح کوٹ پہننا سیکھ لیا ہے، انہوں نے ہر وہ چیز سیکھ لی ہے جو دعا کی فضا سے ہٹ کر ہے. لیکن ارلی چرچ کا کوئی کام جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے دعائیا فضا ہے جس میں وہ سانس لے رہے ہیں، جس کے دعائیا فضا کی سانس اس میں وہ سانس لیتے ہیں اور وہ زندگی ان کے اندر جو ہے وہ کام کرتی ہے. ایک اور بات کیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے 12 لوگوں کو ان کو مشورہ دیا کہ وہ مالی معاملات کی دیکھ بھال کے لیے کیا کریں اور 7 افراد کو چن لیں، تو
رسولوں نے یہ کہا کہ ہم اپنا وقت جو ہے وہ کلام کی خدمت اور دعا مانگنے کے لیے وقت کریں۔ کیسی بات ہے؟ تو آئے دیکھیے کہ انہوں نے کیسے یہ کیا، اور اس میں جب انہوں نے آگے بھی کام کرنا تھا، جو انتظامی کام تھا، اس کے لیے بھی وہ دعا کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ چلے بات کی تیسری اور چوتھی آیت، چھٹے باب کی تیسری اور چوتھی آیت کمال کی بات۔ بس ہے بھائیوں، اپنے میں سے 7 نیک نام شخصوں کو چن لو، 7 نیک ناموں کو چن لو جو روح اور دنائی سے بھرے جو ہوئے، روح اور دنائی سے بھرے ہوں۔ ہم ان کو اس کام پر مقرر کریں، ہاں، لیکن ہم تو دعا میں اور کلام کی خدمت میں مشغول رہے۔ واہ، یہ نہیں چھڈنی، دعا کی فضا نہیں چھوڑنی، سانس ہی لینا ہی نہیں دیتی۔ اگر ہم نے کلام کی خدمت کرنی ہے تو دعا کی فضا میں کرنی ہے، ہم نے روح کچھ پانا ہے تو دعا کی فضا میں پانا ہے۔ ہم نے ایک کار ہلانے میں لوگی کرنے دلیری مانگنی ہے، 3000 کو جو ہمارے پاس یہ سب دعائیا فضا میں ہم نے لینے ہیں۔ کیسی زبردست حکایت ہے کہ ہم دعا میں جو ہے وہ مشغول رہیں گے، اور ہم کلام کی اور دعا کی جو ہے وہ خدمت کریں گے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے 6 میں کیا لکھا ہے؟ ان سے پہلے کے 7 نیک ناموں کو چنتے، تو ان کو چناؤ کے لیے ان پر ہاتھ رکھنے کے لیے وہ کیا کر رہے تھے؟ ابھی پیچھے 3 ہاتھ رکھ رہے ہیں، اور کئی دفعہ ہم اتنی دیر بعد رکھتے تھے تاکہ دعا کی فضا کی نہیں، تاکہ اگر کوئی خدا ہوتا۔ اب دعا کی فضا میں کیوں کہتا ہوں؟ اس سے پہلے آپ کچھ کریں۔ دعا کی فضا میں سانس لینے کا مطلب ہے کہ خدا اور آپ کے درمیان ایک گہرا تعلق ہو، تاکہ وہ اثر ان کی ساتھ ہو، آپ کی اور خدا کی، اس سے پہلے کہ وہ کام ہو آپ اور خدا کی میٹنگ ہو، آپ کے ساتھ اس سے پہلے آپ دنیا کے ساتھ ملے، آپ خدا کے ساتھ آپ کا ایک گہرا تعلق ہو، گفتگو۔ شریر و مسیح جو ہے اپنی دعائیا زندگی کے لیے ہر کام کو پیچھے چھوڑ دیتا، اور اس لیے شاگردوں نے کہا ہمیں دعا کرنا سیکھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا ہم معجزہ کرنا سیکھا، سانو ہمیں جو ہے یہ کرنا سیکھا، سانو وزن کرنا سیکھا، سانو جڑیاں نے غیر زبانہ بولنا سیکھا، سانو یہ کرنا سیکھا۔ اگر کسی چیز کی انہوں نے خواہش کی ہے وہ مسیح کی دعائیا زندگی کے وسیلہ سے کہ ہمیں دعا کرنا سیکھا۔ اور پھر ہم ایمان کی کتاب میں شاگردوں کا رویہ دیکھتے ہیں، اس قدر وہ دعا کی فضا میں آگے بڑھتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا 6 پڑھ دیجیے اور دیکھیے یہاں کیا ہوا ہے جی۔ اور انہیں رسولوں کے آگے کھڑا کیا، انہیں رسولوں کے آگے کھڑا کیا، انہوں نے دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھے۔ واہ، ایک دعا والے ہاتھ اور دعا کر کر ان پر ہاتھ رکھے۔ اب یہ دیکھیے دعا ان کا چناؤ دعا کی فضا میں ہے، ان کے ڈیکن جو ہے وہ دعا کی فضا میں، وہ خود دعا کی فضا میں رہنا چاہتے۔ 3000 کو ضرور کچھ کا نزول، یہ دیکھیے کہ کیسے دعا۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ دعا کی فضا میں جب وہ سانس لیتے ہیں تو خدا ان کے لیے ایک بڑے اچھی کام کرتا ہے، وہ ٹھہرتے ہیں چھوٹی چھوٹی بڑی باتوں کے لیے۔ آج میں ایک بات کہنے لگا، اس کو لکھ لیجیے، اس کو جو ہے وہ رائٹ ڈاؤن کر لیجیے، میں بڑی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں۔ آپ دعا کی فضا میں سانس لینا شروع کیجیے، آپ دعا کرنا شروع کیجیے، آپ دعا کرنا شروع کیجیے۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، صرف اپنی دعائیا زندگی اپنے خدا کے ساتھ تعلق بنائیے، آپ کو کسی کے ساتھ نہیں، خدا خود تنگ کو ان کو کھڑے گا اور وہ جہاں مرضی چاہے گا آپ کو استعمال کرے گا، کیونکہ خدا کو استعمال کرنے کے لیے ایک ایسا شخص چاہیے جو خدا کی حضوری میں اس کے ساتھ ٹھہرنے والا ہے۔ وہ خود آپ کو استعمال، خود آپ کے لیے وسائل پیدا کرے گا، آپ کے لیے میٹنگز، آپ کے لیے لوگ مہیا کرے گا، آپ کے لیے روحیں، آپ کے لیے وسائل پیدا کرے گا۔ اگر آپ کو کسی بھی طرح کے فضائی وسائل چاہیے یا زمینی وسائل چاہیے، کسی بھی طرح کے چاہیے، تو آپ دعا میں ٹھہر جائیے اور پھر دیکھیے خدا خود بخود آپ کو کیا کرے گا، استعمال کرے گا۔ اور یہاں پر انہوں نے 7 افراد پر کیا کیے، ہاتھ رکھے، لیکن اینڈ میں نہ انہوں نے جلدی کی اور نہ بغیر دعا کے ان پر ہاتھ رکھے۔ سو اب
اثر کیا ہوا کہ ان پر جب دعا کر کر ہاتھ رکھے تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ دعائیا ایک عمل تھا، ایک دعائیا ایکشن تھا کہ رسول ان پر ہاتھ رکھ کر دعا کر رہے ہیں. ان پر اثر کیا ہوا؟ 6 باب کی 7ویں اور 8ویں آیت میں دیکھیں یہ انجیل کو کیسی شاندار نئی کامیابیوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں. ایک دو اسی چھتی نہ ہاتھ گرا کے دیتا اور دعائیا فضا میں نہیں رکھا میں دیکھ گیا او مبشر چرچ ہے او مبشر کا آ گئی ایک دو بیپتس میں دو تو کلا ہی منہ چوک کے مبشر آ جاتا ہے. میں دیکھنا ہے جی مبشران پار انہوں نے بیپتس میں دیتے ہیں کو بھی ہوں تو نہیں لیا تو ہی لے جاتا کہ تیرے پتہ لگے کہ میں ہی ہوں بچانا. لیکن ان کو دیکھیے جب ان کی دعا کے ساتھ روزے کے ساتھ جب دعا کی فضا میں ان پر ہاتھ رکھیں گے تو یہ کیسے انجیل کامیابی سے سنا رہی ہیں. 6 باب کی 7ویں اور 8ویں اور خدا کا اثر دیکھیے اس دعا کا. اور خدا کا کلام پھیلتا رہا. اور دعا اور خدا کا کلام پھیلتا رہا. یہ دعا کی فضا جو ہے آگے اور یروشلم میں شاگردوں کا شمار بہت ہی بڑھتا اس گیا. کا بڑھتا رہا. شاگردوں کا انتظام جو ہے وہ شمار بڑھتا رہا. ساڈا ایماندار نہیں بات تھا اور شاگرد پیدا کرنا یہ اس سے بھی زیادہ مشکل بات ہے. ڈسائپل جو ہے جو ڈسپلن ہونے کے لیے تیار ہے، جو خداوند کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے، جو خداوند کو جس کے فالوورز بننے کے لیے تیار ہے، جب ان پر دعا کر کر ہاتھ رکھے دعا کی فضا میں انجیل کامیابی سے اور انجیل پھیلنا شروع ہو گئی اور شاگرد بڑھنے لگے. آج میں آپ سے کہتا ہوں آپ دعا کی خدا میں سانس کیجیے، آپ کے وسیلہ سے انجیل پھیلے گی. خود بخود لوگ آپ سے کانٹیکٹ کریں گے، لوگ آپ سے انجیل سننا چاہیں گے، لوگ آپ کو بلائیں گے اور کئی سارے خرچے کریں گے. آپ تک ایک دمڑی نہیں لگے گی کیونکہ آپ خدا کے قدموں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں. اور میری اپنی چھوٹی سی خدمت میں بہت سارے تجربے ہیں. جب آپ یسوع کے چرنوں میں دعا کی فضا میں سانس لینا شروع کر دیتے ہیں تو خدا آپ کے وسیلہ سے انجیل پھیلاتا ہے. ارے ایماندار تو کیا آپ کے وسیلہ سے ڈسائپل جو ہے وہ ان کا شمار کرتا ہے. آئیں یہ دیکھا آپ نے دعا اور اس کا اثر کیا ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ دعا کی فضا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. انجیل پھیل رہی ہے دعا کی فضا، روح کچھ اتر رہا ہے دعا کی فضا میں. ارے مکان ہل رہے دعا کی فضا میں. ارے جلیبی مل رہی ہے دعا کی فضا میں. ارے یہ دعا کرتے ہیں خداوند کے حضور اب یہ مخصوص کرتے ہیں ہاتھ رکھتے ہیں یہ خود دعا کی فضا. ارے ان کے پاس 3000 ہے 5000 ہے سب کے ساتھ دعائیا حضور میں دعا کی فضا میں رہنے والے. آج اپنی چرچ کی دعائیا میٹنگ بلا لیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے لوگ خدا کے قدموں میں جاتے ہیں. آج انٹرٹیننگس چاہیے اور انٹرٹین میٹنگس چاہیے. آئیے ایک اور شخص کے ساتھ میں آپ کو ملاتا ہوں، اس کو دیکھیے اور وہ کیسے کہ اپنی چرچ دعائیا فضا میں پڑھ رہا ہے. 7ویں باب کی آپ پڑھیے 7ویں آیت ہے دیکھیے 60 ورس دیکھیے اسٹفنس کے بارے میں. ہاں جی آخری آیت ایمان کی کتاب 7واں باب آخری آیت. پھر اس نے دیکھ کر بڑی آواز سے پکارا ہاں کہ اے خداوند. سچ میری اور آپ یہ اسٹفنس کی بات ہو رہی ہے اور کس ماحول میں ہو رہی ہے دیکھیے اور وہ دعا کر رہے ہیں کہ اے خداوند اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا. ہاں اور یہ کہہ کر سو گیا. آپ نے دیکھا یہ اسٹفنس جو ہے یہ کوئی کروسیڈ نہیں ہے، کوئی سیمینار نہیں، ساڑھے تیرے دعا نہیں اور پریئر میٹنگس بھی نہیں ہے. یہاں پر یہ جو ہے شہید ہوتے ہوئے دعا کر رہا ہے، یہ پرسیکیوٹ ہو رہا ہے، یہ اسے دکھ دیا جا رہا ہے، اسے ظاہر ثانی دی جا رہی ہے. لیکن چونکہ اس نے شاگردوں ان پر ہاتھ رکھنے والے دعا کی فضا میں رہنے والے تھے، ان جو دعا کو ترجیح دیتے تھے، ان پر دعا کر کر ہاتھ رکھے گئے تھے. ارے یہ مسیح کی طرح یہ مسیح کے شاگرد تھے جو صلیب پر بھی دعا کی خواہش کرتے ہیں، گتسمنی میں بھی جو دعائیں کرتے ہیں، جو تھیلم سون کا بڑا شوق. آج کلیسیا کو دعا کی بجائے ایسی جگہوں پر جانے کا شوق ہے جو سونے کی جگہیں ہیں، جس میں آپ کو دعا کے حوالے سے سلا دیا جاتا ہے. لیکن جب اسٹفنس دعا کر رہا تھا تو اس نے دعا مانگی کہ اے خداوند یہ گناہ کے ذمہ نہ لگا. اب
یہ دعا کی فضا میں سانس لے رہا ہے، اس کا اثر کیا ہوا، اس کا اس ایکشن کا اثر کیا ہوا، آپ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اور وہ سنیے کیا ہے لکھا ہے 9ویں باب میں، اس دعا کا جواب دیکھیے، اس شہادت کا ایک تماشائی ساؤنڈ جو ہے وہ کیسے بچا، اس دعا کی وجہ سے، اس دعا کی فضا میں یہ ایک زبردست سورما پیدا ہوا۔ اور وہ دیکھیے کیا ہے 9ویں باب میں ہم دیکھ سکتے ہیں جی 9ویں باب میں پولوس ترسی جو ہے وہ ایمان لے کر ہے، ساؤل ترسی جو ہے وہ ایمان لے کر آیا۔ کیا ہوا؟ یہ دعا کے اثر میں ہوا۔ کیا پولوس دعا کی پیدائش ہے، دعا کی سانس لینے والے کی وسیلہ سے؟ ارے اپنی چرچ نے تو ڈیکن کا ایمان نہیں سی، اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ پیدائش سے مسیح تک انجیل سناتا ہے۔ ارے کہتے ہیں وہ پیغام کہیں سے بھی شروع ہو، لیکن وہ پیغام نہیں ہے جو مسیح پر ختم نہ ہو، اور اس نے مسیح پر اس کا پیغام جو ہے وہ ختم ہو چکا۔ یہ کیسا زبردست ڈیکن ہے، دعا کرنے والا، اس پر ہاتھ جو ہے وہ دعائیا رکھیں گے۔ آئیں ایک اور بات جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے، آپ موو کرتے جا رہے ہیں دماغ کی کتاب میں، اور کیسے وہ دعا کی فضا میں سانس لے لے۔ آپ اگر ایک ہی چرچ ہیں، آپ جس طریقے سے میں آپ شکر گزاری کرتا ہوں سرونٹ آف گاڈ اپوسٹولک چرچ کے لیے، دنیا میں جہاں کہیں پر بھی ہے، اس کی پہچان دعا کی فضا میں سانس لینا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کام رونما ہو تو اس کے پیچھے ایک دعائیا سانس ہو، ایک فضا ہو، اور وہ دعا کی فضا میں جنم لے لے۔ ان کے پاس جو کچھ ہو وہ دعا کی فضا میں جنم لیا ہوا ہو۔ وہ کبھی اس کا ڈیکن ہو، اس کا گھر ہو، اس کے ڈسائپل ہو، اس کی کلیسیا ہو، وہ پاورفل ہوگی کیونکہ وہ دعا کی فضا میں جنم لے پیدا ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے میری پسند کا حوالہ ہے 9ویں باب کی 11ویں سے ہم 17ویں آیت میں اس کو دیکھتے ہیں، اور